نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جس کو تم حقیر جان کر یا کم تر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے اور پھر اس کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی ہے وہ سب سے برا ہے، جو آدمی سب سے برا ہے، سب سے ذلیل ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے یہ آدمی سب لوگوں میں برا آدمی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ کسی کو حقیر جاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی خود سب سے برا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور پھر صرف وہ آدمی سب سے برا ہی نہیں، بلکہ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ساتھ ملا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ کسی آدمی کو حقیر جاننا یہ تکبر بھی ہے۔ گویا اگر آپ کسی کو حقیر جانتے ہیں، یہ دو گناہ ہو گئے۔ ایک سب سے برا آدمی ہونا، یہ اس کی دلیل ہے، اور دوسرا تکبر کی دلیل ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر آپ کسی کو حقیر جانتے ہیں، آپ کے اندر یہ دونوں وصف آ گئے، سب سے برے بھی بن گئے، تکبر بھی آ گیا، اور یاد رکھنا جس کے دل میں تکبر ہے وہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر من کبرن تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا یہ تکبر بھی ہے، یہ سب سے برے ہونے کی دلیل بھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ چار لوگ بیٹھے ہیں، چار لوگ بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، وہ کمی اس کا تعلق خاندان سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق رنگ ڈھنگ سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق غربت سے ہو سکتا ہے۔ آج ہم کسی کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، کسی کی ذات کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے کوئی بھی ذات کمتر نہیں بنائی۔ یہ ذاتیں اس لیے نہیں ہیں کہ کسی کو ہم کمتر سمجھیں، کسی کو ہم اعلیٰ سمجھیں، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثیٰ، ایک جوڑے سے، تم سب آدم کی اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہاں یہ جو تمہارے ہم نے خاندان بنا دیا، کنبہ قبیلہ بنا دیا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ خاندان فقط پہچان کے لیے ہے، کوئی بھی خاندان کمتر نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہو، خاندان کی بنا پر تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت تقوی کی ہوتی ہے۔ اس لیے بھی کوئی بھی خاندان حقیر نہیں ہے، کمتر نہیں ہے۔ اگر کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے، بظاہر وہ
اس کے رنگ میں کوئی عیب ہے، یا وہ غریب ہے یا وہ مزدور ہے، اس کی مزدوری کو عیب بنا کر، بعض لوگ ہوتے ہیں 4 امیر نوجوان بیٹھے ہیں، کسی مزدور ہے، غریب ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ جی کیا ہے، وہ جی ہم جی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تمہاری ہنسی ہو رہی ہے، کسی کی عزت تار ہو رہی ہے۔ ہنسو ضرور، لیکن اسلام تمہیں قطعاً اجازت نہیں دیتا تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ وہ بیچارہ غریب ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کے اندر عیب ہے، یا وہ رنگ کا اچھا نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اس لیے کبھی انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے معزز لوگ پھر زبانوں سے نہیں بچتے، ہم ان کی بھی عزتوں کو تار کر دیتے ہیں۔ نہ محترم بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور بعض لوگوں کے اندر یہ بھی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کسی کے اندر عیب ہے، عیب بھی نہیں ہے، ایسے جھوٹ موٹ کی باتیں گھڑی ہوتی ہیں، مجمع میں لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں۔ محترم بھائیو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل الذی یحدث، ایک آدمی بات کرتا ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کون سی بات کرتا ہے؟ فرمایا بات کرتا ہے فیقذب، جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ اس کے ساتھ قوم ہنسے، لوگ ہنسیں، مجمع ہنس پڑے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کسی آدمی کے بارے میں، ویل ویل اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کسی کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق مت اڑائیں، جھوٹ نہ بولیں اس کے بارے میں۔ اور ویسے بھی جو آدمی مذاق زیادہ اڑاتا ہے، زیادہ ہنستا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھ کے مذاق اڑا کے زیادہ ہنستا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ویسے بھی غلط ہے۔ کیوں؟ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے، زیادہ باتیں کر کے کسی کا مذاق اڑاتا ہے کمتر سمجھ کر، وہ کبھی کبھار زبان سے ایسے جملے نکال دیتا ہے، بعد میں اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو زیادہ ہنسنے والے کو اکثر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے فضول، اس کا حیا کم ہوتا ہے، اور جس کا حیا کم ہو جائے اس کے اندر تقویٰ کم ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر تقویٰ کم ہو جائے وہ مردہ دل آدمی ہو جاتا ہے۔ تو گویا زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دینے والی بات ہے۔ اس لیے انسان فضول مت ہنسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، فرمایا وہ باتیں، وہ قیامت کے حوال، وہ موت کے منظر، وہ برزخی زندگی، وہ جہنم، وہ سارے قیامت کی دردناک ہولناک واقعات، منظر جو میں جانتا ہوں، فرمایا اگر تم جان لو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ اس لیے محترم بھائیوں، زیادہ ہنسنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پہ کسی کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی آدمی اس کے اندر عیب ہے، آپ عیب کو کیوں ٹٹولتے ہیں؟ اللہ نے اسے بنا دیا ہے، جس بھی خاندان سے بنایا ہے، جس بھی رنگ کا بنایا ہے، جس بھی عیب کے اندر بنایا ہے، گویا آپ اگر اس کا عیب نکال کر مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے خاندان کو مذاق اڑا رہے ہیں، گویا آپ رب رحمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ اس کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا۔ اگر اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے اسے۔ اس لیے یہ گویا یہ بھی جرم ہے کہ آپ اپنے رب رحمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کا مذاق مت اڑائیں۔ کسی کے اندر کمی ہے، عیب ہے، اس پہ پردہ ڈال دیں۔ آج دنیا میں کسی کا عیب چھپائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، کسی کو حقیر مت سمجھیں، اور خاص طور پہ حقیر سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔